فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 19 پیج نمبر 269 سے۔ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس لباس کی طرح جو زمین پر گرا ہوا ہو حرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور قلب کے مراتب پیج نمبر 270۔ حضور قلب اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے مختلف درجات ہیں کہ ان میں سے بعض کامل اور دوسرے بعض زیادہ کامل ہیں۔ عارف انسان آہستہ آہستہ ان درجات کو طے کرے تاکہ قرب اور شہود کے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ تر مقام کو حاصل کر لے۔ یہ ایک طویل راستہ ہے اور متعدد مقامات رکھتا ہے کہ جس کی وضاحت مجھ جیسے محروم انسان سے دور ہے۔ دور سے دیکھنے والا جو حسرت کی آگ میں جل رہا ہے یہ اس کی قدرت اور طاقت سے خارج ہے، لیکن اجمالی طور سے بعض مراتب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، شاید کہ عارف انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ پہلا مرتبہ یوں ہے کہ نماز پڑھنے والا تمام نماز یا نماز کے بعض حصے میں اجمالی طور سے توجہ کرے کہ خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس ذات کے ساتھ ہم کلام اور راز و نیاز کر رہا ہے، اگرچہ اس الفاظ کے معنی کی طرف توجہ نہ بھی ہو اور تفصیلی طور سے نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا مرتبہ قلب کے حضور اور توجہ کا یوں ہونا کہ نمازی علاوہ اس کے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے آپ کو یوں جانے کہ خدا کے سامنے کھڑا اور آپ سے راز و نیاز کر رہا ہے، ان کلمات کے معنی کی طرف بھی توجہ کرے جو پڑھ رہا ہے اور سمجھے کہ وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے، اور کلمات اور الفاظ کو اس طرح ادا کرے کہ گویا ان کے معنی کو اپنے دل پر خطور دے رہا ہے، مثل اس ماں کے جو الفاظ کے ذریعے اپنے فرزند کو معنی کی تعلیم دیتی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ نمازی تمام سابقہ مراتب بجا لاتے ہوئے تکبیر اور تسبیح، تقدیس اور تحمید اور دیگر اذکار اور کلمات کی حقیقت کو خوب جانتا ہو اور ان کو علمی دلیلوں کے ذریعے پہچانتا ہو اور نماز کی حالت میں ان کی طرف متوجہ ہو اور خوب جانے کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے اور کس ذات سے ہم کلام ہے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ نمازی ان سابقہ مرحلوں کے ساتھ کلمات اور اذکار کے معنی اور معارف کو اچھی طرح اپنی ذات کے اندر سموئے اور کامل یقین اور ایمان کے درجے پر جا پہنچے۔ اس حالت میں زبان دل کی پیروی کرے گی اور دل چونکہ ان حقائق کا ایمان رکھتا ہے زبان کو ذکر کرنے پر آمادہ اور مجبور کرے گا۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ نمازی سابقہ تمام مراحل کے ساتھ کشف اور شہود اور حضور کامل تک جا پہنچے، اللہ تعالیٰ کے کلمات اور صفات کو اپنی باطنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور سوائے خدا کے اور کسی چیز کو نہ دیکھے، یہاں تک کہ اپنے آپ اور اذکار اور افعال اور حرکات کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ خدا سے ہم کلام ہے یہاں تک کہ متکلم اور کلام سے بھی غافل ہے،
اپنے آپ کو بھی گم اور ختم کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے میں محو اور غرق ہے۔ یہ مرتبہ پھر کئی مراتب اور درجات رکھتا ہے کہ عارف انسانوں کے لحاظ سے فرق کر جاتا ہے۔ یہ مرتبہ ایک عمیق اور گہرا سمندر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مجھ جیسا محروم انسان اس میں وارد نہ ہو اور اس کی وضاحت ان کے اہل اور مستحق لوگوں کی طرف منتقل کر دے۔ حضور قلب اور توجہ کے اسباب، پیج نمبر 272۔ جتنی مقدار حضور قلب اور توجہ کی ارزش اور قیمت زیادہ ہے، اتنی مقدار یہ کام مشکل اور سخت دشوار بھی ہے۔ جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور دل کو دائما ادھر ادھر لے جاتا ہے اور مختلف خیالات اور افکار میں مشغول کر دیتا ہے۔ اسی حالت میں انسان حساب کرنا شروع کر دیتا ہے، نقشہ بناتا ہے اور گزرے ہوئے اور آئندہ کے مسائل میں فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، علمی مطالب کو حل کرتا ہے اور بسا اوقات ایسے مسائل اور موضوعات کو کہ جن کو بالکل فراموش کر چکا ہے، نماز کی حالت میں یاد کرتا ہے اور اس وقت اپنے آپ میں متوجہ ہوتا ہے کہ جب نماز ختم کر چکا ہوتا ہے اور اگر اس کے درمیان تھوڑا سا نماز کی فکر میں چلا بھی جائے تو اس سے فوراً منصرف ہو جاتا ہے۔ بہت ہی تعجب اور افسوس کا مقام ہے، کیا کریں کہ اس سرکش اور بیہودہ سوچنے والے نفس پر قابو پائیں کس طرح؟ نماز کی حالت میں مختلف خیالات اور افکار اپنے آپ سے دور کریں اور صرف خدا کی یاد میں رہیں۔ جن لوگوں نے یہ راستہ طے کر لیا ہے اور انہیں اس کی توفیق حاصل ہوئی ہے، وہ ہماری بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ یہ قلم اور لکھنا ان ہاتھ میں ہوتا، لیکن یہ حقیر اور محروم بھی چند مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حضور قلب اور توجہ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ نمبر 1، گوشہ نشینی، پیج نمبر 272۔ اگر مستحب نماز یا فرادی نماز پڑھے تو بہتر ہے کہ کسی تنہائی کے مکان کو منتخب کرے کہ جہاں شور و شین نہ ہو اور وہاں کوئی فوٹو وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرے اور عمومی جگہ پر نماز پڑھے، اور اگر گھر میں نماز پڑھے تو بہتر ہے کہ کسی خاص گوشے کو منتخب کر لے اور ہمیشہ وہاں نماز پڑھتا رہے۔ نماز کی حالت میں صرف سجدہ گاہ پر نگاہ رکھے اور اپنی آنکھوں کو بند رکھے اور ان میں سے جو حضور قلب اور توجہ کے لیے بہتر ہو اسے اختیار کرے، اور بہتر یہ ہے کہ چھوٹے کمرے یا دیوار کے نزدیک نماز پڑھے کہ دیکھنے کے لیے زیادہ جگہ نہ ہو، اور اگر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر صرف سجدہ گاہ پر نگاہ کرے، اور اگر پیش نماز بلند آواز سے قرأت پڑھے تو اس کی قرأت کی طرف خوب توجہ کرے۔ نمبر 2، رکاوٹ کا دور کرنا، پیج نمبر 273۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جو حضور قلب اور توجہ کا مانع اور رکاوٹ ہے اسے دور کرے، پھر نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے، اور اگر پیشاب اور پخانے کا زور ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد وضو کرے اور نماز میں مشغول ہو، اور اگر سخت بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا اور پانی پی لے اور اس کے بعد نماز پڑھے، اور اگر پیٹ کھانے سے بھرا ہوا اور نماز پڑھنے کو دل نہ چاہتا ہو تو پھر ٹھہر جائے اور صبر کرے یہاں تک کہ نماز پڑھنے کو دل چاہنے لگے، اور اگر زیادہ تھکاوٹ یا نیند کے غلبے سے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہو تو پہلے اپنی تھکاوٹ اور نیند کو دور کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، اور اگر کسی مطلب کے واضح نہ ہونے یا کسی واقعے کے رونما ہونے سے پریشان ہو، اگر ممکن ہو تو پہلے اس پریشانی کے اسباب کو دور کرے اور پھر نماز میں مشغول ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ دنیاوی امور سے محبت اور علاقہ اور وابستگی ہوا کرتی ہے۔ مال و متاع، جاہ و جلال اور منصب و ریاست، اہل و عیال، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور قلب کی رکاوٹ ہیں۔ ان چیزوں سے محبت انسان کے افکار کو نماز کی حالت میں اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں
اور ذات الہی کی طرف متوجہ ہونے کو دور کر دیتے ہیں۔ نمازی کو ان امور سے قطع تعلق کرنا چاہیے تاکہ اس کی توجہ اور حضور قلب اللہ تعالیٰ کی طرف آسان ہو جائے۔ نمبر 3، قوت ایمان، پیج نمبر 274۔ انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس کی معرفت اور شناخت کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور علم اور حضور اور اس کے محیط ہونے کا پوری طرح یقین رکھتا ہو تو وہ قہر اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع اور خشوع کرے گا، اور اس غفلت اور فراموشی کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ جو شخص خدا کو ہر جگہ حاضر اور ناظر جانتا ہو اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے دیکھتا ہو تو نماز کی حالت میں جو ذات الہی سے ہم کلامی کی حالت ہوتی ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی طاقتور بادشاہ کے سامنے بات کر رہا ہو تو اس کے حواس اسی طرف متوجہ ہوں گے اور جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو عظمت اور قدرت والا جانتا ہو تو پھر وہ نماز کی حالت میں اس سے غافل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو اپنے ایمان اور معرفت الہی کو کامل اور قوی کرنا چاہیے تاکہ نماز میں اسے زیادہ حضور قلب حاصل ہو سکے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ عبان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ کا نماز میں ایک رنگ آتا تھا اور جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ اس معبود کو کہ جس کے سامنے کھڑے تھے کامل طور سے پہچانتے تھے۔ نمبر 4، موت کی یاد، پیج نمبر 274۔ حضور قلب اور توجہ کے پیدا ہونے کی حالت کا ایک سبب موت کا یاد کرنا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان مرنے کی فکر میں ہو اور متوجہ ہو کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ہر وقت اور ہر شرائط میں موت کا واقع ہونا ممکن ہے، یہاں تک کہ شاید یہی نماز اس کی آخری نماز ہو، تو اس حالت میں وہ نماز کو غفلت سے نہیں پڑھے گا۔ بہتر ہے کہ انسان نماز سے پہلے مرنے کی فکر میں جائے اور یوں تصور کرے کہ اس کے مرنے کا وقت آ پہنچا ہے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا وقت زیادہ نہیں رہ گیا اور اس کے اعمال کا دفتر اس کے بعد بند ہو جائے گا اور ابدی جہاں کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ وہاں اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جس کا نتیجہ یا ہمیشہ کی سعادت اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ساتھ زندگی کرنا ہوگا، اور یا بدبختی اور جہنم کے گڑھے میں گر کر عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا۔ اس طرح کی فکر اور مرنے کو سامنے لانے سے نماز میں حضور قلب اور توجہ کی حالت بہتر کر سکے گا اور اپنے آپ کو خالق کائنات کے سامنے دیکھ رہا ہوگا، اور نماز کو خضوع اور خشوع کی حالت میں آخری نماز سمجھ کر بجا لائے گا۔ نماز کے شروع کرنے سے پہلے اس طرح اپنے آپ میں حالت پیدا کرے اور نماز کے آخر تک یہی حالت باقی رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ واجب نماز کو اس کے وقت میں اس طرح ادا کرو کہ وہ تمہاری دائی اور آخری نماز ہے، اور یہ خوف رہے کہ شاید اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہ ہو۔ نماز پڑھنے کی حالت میں سجدہ گاہ پر نگاہ رکھے، اور اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے نزدیک کوئی تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر تو نماز کو اچھی طرح پڑھنے لگے تو جان لے کہ اس ذات کے سامنے ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن تو اس کو نہیں دیکھ رہا۔ نمبر 5، آمادگی۔ جب نمازی نے تمام رکاوٹیں دور کر لی ہوں تو پھر کسی خلوت اور تنہائی کی مناسب جگہ جا کر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عظمت اور قدرت اور اپنی ناتوانی اور کمزوری کو یاد کرے،
اور یہ یاد کرے کہ وہ پروردگار اور تمام چیزوں کے مالک کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے ہم کلام ہے، ایسی عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہے کہ جو تمام افکار یہاں تک کہ مخفی سوچ اور فکر کو جانتا ہے۔ موت اور اعمال کے حساب اور کتاب، بہشت اور دوزخ کو سامنے رکھے اور احتمال دے کہ شاید یہ اس کی آخری نماز ہو، اپنی اس سوچ اور فکر کو اتنا زیادہ کرے کہ اس کی روح اس کے تابع اور مطیع ہو جائے، اس وقت توجہ اور حضور قلب سے اذان اور اقامہ کہتے اور اس کے بعد نماز کی طرف مہیا ہونے والی یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کے پڑھنے کے وقت ان کلمات کے معنی کی طرف توجہ کرے، پھر یہ کہے۔ اگر حضور قلب اور توجہ پیدا ہو جائے تو پھر تکبیرہ الاحرام کہے اور نماز میں مشغول ہو جائے، اور اگر احساس ہو جائے کہ ابھی وہ حالت پیدا نہیں ہوئی تو پھر استغفار کرے اور شیطانی خیالات سے خداوند عالم سے پناہ مانگے، اور اتنا اس کو تکرار کرے کہ اس میں وہ حالت پیدا ہو جائے، تو اس وقت حضور قلب پیدا کر کے تکبیرۃ الاحرام کے معنی کی طرف توجہ کرے۔ نماز میں مشغول ہو جائے لیکن متوجہ رہے کہ وہ کس ذات سے ہم کلام ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور متوجہ رہے کہ زبان اور دل ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں اور جھوٹ نہ بولے۔ کیا جانتا ہے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی تعریف اور وصف کی جا سکے۔ درست متوجہ رہے کہ کیا کہتا ہے، آیا جو کہہ رہا ہے اس پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تو نماز کے کثرت سے قبلہ رخ کھڑا ہو تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، لوگوں اور ان کے حالات اور اعمال، سب کو ایک دفعہ بھلا دے اور اپنے دل کو ہر قسم کے ایسے کام سے جو تجھے یاد خدا سے روکتے ہوں دل سے نکال دے، اور اپنی باطنی آنکھ سے ذات الہی کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ کر، اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے اس دن کے لیے حاضر جان کہ جس دن کے لیے تو نے اپنے اعمال اگلی دنیا کے لیے بھیجے ہیں، اور وہ ظاہر ہوں گے اور خدا کی طرف رجوع کریں گے، اور نماز کی حالت میں خوف اور امید کے درمیان رہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے وقت جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے معمولی شمار کر، کیونکہ جب نمازی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ اگر تکبیر کی حالت کی طرف متوجہ نہ ہو تو اسے کہتا ہے، اے جھوٹے، مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں تجھے اپنے ذکر کی لذت سے محروم کروں گا اور اپنے قرب اور اپنی مناجات کرنے کی لذت سے محروم کر دوں گا۔ درست ہے کہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے وقت اس طرح کی تیاری قلب کے حضور کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن سب سے مہم تر یہ ہے کہ ایسی حالت استمرار پیدا کرے۔ اگر معمولی سی غفلت طاری ہو گئی تو انسان کی روح ادھر ادھر پرواز کرنے لگے گی اور حضور اور توجہ خداوند عالم کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا نمازی کو تمام نماز کی حالت میں اپنے نفس کی مراقبت اور حفاظت کرنی چاہیے اور مختلف خیالات اور افکار کو روکنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر سمجھے اور اس طرح نماز پڑھے کہ خدا کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور اس کے سامنے رکوع اور سجود کر رہا ہے، اور کوشش کرے کہ قرأت کرتے وقت اس کے معنی کی طرف متوجہ رہے اور غور کرے کہ کیا کہہ رہا ہے اور کس عظیم ذات کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اس حالت کو نماز کے آخر تک باقی رکھے۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل اور دشوار ہے لیکن نفس کی مراقبت اور کوشش کرنے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی ابتدا میں توفیق حاصل نہ ہو تو نا امید نہ ہو، بلکہ بطور حتمی اور کوشش کر کے عمل میں وارد ہو تاکہ تدریجاً نفس پر تسلط حاصل کر لے، مختلف خیالات کو دل سے نکالے اور اپنے آپ کو خدا کی طرف توجہ دے۔ اگر ایک دن یا کئی ہفتے اور مہینے یہ ممکن نہ ہوا ہو تو مایوس اور نا امید نہ ہو،
اور کوشش کرے، کیونکہ یہ بہرحال ایک ممکن کام ہے۔ انسانوں کے درمیان ایسے بزرگ انسان تھے اور ہیں کہ جو اول نماز سے آخر نماز تک پورا حضور قلب رکھتے تھے اور نماز کی حالت میں خدا کے علاوہ کسی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی اس بلند و بالا مقام تک پہنچنے سے نا امید نہ ہوں۔ اگر کامل مرتبے تک نہیں پہنچ پائے تو کم از کم جتنا ممکن ہے اس تک پہنچ جائیں تو اتنا ہی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ دوم، نوافل، پیج نمبر 278۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سیر اور سلوک اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کا بہترین راستہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت کی خصوصیت کے لحاظ سے اس کے تکامل اور کمال حاصل کرنے کے طریقوں کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنایا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ اپنی سعادت اور کمال حاصل کرنے کے لیے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ نماز کسی خاص حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر زمانے میں اور ہر مکان اور ہر شرائط میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب نمازیں اور دوسری مستحب نمازیں۔ 6 نمازیں واجب ہیں۔ پہلی 5 گانا نمازیں یعنی دن اور رات میں 5 نمازیں، دوسری نماز آیات، تیسری نماز میت، چوتھی نماز طواف، پانچویں وہ نمازیں جو نذر یا قسم یا عہد سے انسان پر واجب ہوتی ہیں، چھٹی باپ کی نمازیں جو بڑے لڑکے پر واجب ہیں۔ 5 گانا نمازیں تو تمام مکلفین مرد اور عورت پر واجب ہیں، لیکن باقی نمازیں خاص زمانے اور خاص شرائط سے واجب ہوتی ہیں۔ جو انسان اپنی سعادت اور کمال کا طالب ہے، اس پر پہلے ضروری ہے کہ وہ واجب نمازوں کو اس طرح جس طرح بنائی گئی ہیں انجام دے۔ اگر انہیں خلوص اور حضور قلب سے انجام دے تو یہ بہترین اللہ تعالیٰ سے تقرب کا موجب ہوتی ہیں۔ واجبات کو چھوڑ کر مستحب کا بجا لانا تقرب کا سبب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خیال کرے کہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر مستحبات اور اذکار کے ذریعے تقرب یا مقامات عالیہ تک پہنچ سکتا ہے تو اس نے اشتباہ کیا ہے۔ ہاں، فرائض کے بعد نوافل اور مستحبات سے مقامات عالی اور تقرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے۔ دن اور رات کے نوافل 35 ہیں۔ ظہر کی 8، ظہر سے پہلے اور عصر کی 8، عصر سے پہلے مغرب کی 4، مغرب کے بعد عشاء کی 2، عشاء کے بعد بیٹھ کر اور صبح کی 2، صبح سے پہلے اور تہجد کی 11 رکعت ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں نوافل کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اور انہیں واجب نمازوں کا متمم اور نقص کو پر کرنے والا بتلایا گیا ہے۔ دن اور رات کی نوافل کے علاوہ بھی بعض نوافل خاص زمانے اور مکان میں بجا لانے کا کہا گیا ہے اور ان کا ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ مختلف مستحب نمازوں اور ان کے ثواب اور ان کے فوائد اور اثرات کو حدیث اور دعا کی کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نفس کے کمال تک پہنچنے میں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حالت میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، مستحب نمازیں مومن کے لیے تقرب کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کبھی آدھی اور کبھی تنہائی اور چوتھائی نماز اوپر جاتی ہے یعنی قبول ہوتی ہے۔ اتنی نماز اوپر جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے کہ جتنی مقدار اس میں حضور قلب ہو، اسی لیے مستحب نمازوں کے پڑھنے کا کہا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے جو نقصان واجب نماز میں رہ گیا ہے پورا کیا جا سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بندہ میرے نزدیک محبوب ہے اور اس کے لیے واجبات پر عمل کرنے سے اور کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔
مستحجات کے بجا لانے سے اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ گویا میں یعنی اللہ تعالیٰ اس کا کان ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، اور گویا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اور گویا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ بولتا ہے، اور گویا میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، اور گویا میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھے پکارے تو میں قبول کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور اگر کوئی چیز مجھ سے مانگے تو اسے عطا کرتا ہوں۔ میں نے کسی چیز میں تردید اور ٹھہراؤ پیدا نہیں کیا جتنا کہ مومن کی روح قبض کرنے میں کیا ہے۔ وہ مرنے کو پسند نہیں کرتا اور میں بھی اس کی ناپسندی کو ناپسند کرتا ہوں۔ صوم، تہجد، پیج نمبر 280۔ مستحجات میں سے تہجد کی نماز کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ خداوند عالم کی ذات پیغمبر علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ تیرے لیے مستحب ہے، شاید خدا تجھے خاص مقام کے لیے محبوس قرار دے دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ رات کو اپنے پروردگار کے لیے سجدے اور قیام کے لیے رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات میں یوں ذکر کرتا ہے کہ رات کو بستر سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں اور امید اور خوف میں خدا کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ کتنی نعمتیں ہیں جو ان کی آنکھ کی روشنی اور ٹھنڈک کا موجب بنیں گی، جنہیں ان کے اعمال کی جزا کے طور پر محفوظ کیا جا چکا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے دنیا کو وحی کی ہے کہ اپنی خدمت کرنے والوں کو مصیبت اور مشقت میں ڈال، اور جو ترک کر دے اس کی خدمت کر۔ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اپنے خالق سے خلوت اور مناجات کرتا ہے تو خدا اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یا رب، یا رب، تو خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے لبیک یا عبدی، تو جو چاہتا ہے طلب کرتا ہے، میں تجھے عطا کروں، مجھ پر توکل اور آسرا کر تاکہ میں تجھے کفایت کروں۔ اس کے بعد اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کس طرح تاریکی میں میرے ساتھ مناجات کر رہا ہے، جبکہ بیہودہ لوگ لہو اور لعب میں مشغول ہیں اور غافل انسان سوئے ہوئے ہیں۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے تہجد کی نماز میں اتنی سفارش کر رہا تھا کہ میں نے گمان کیا کہ میری امت کے نیک بندے رات کو کبھی نہیں سوئیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدھی رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا میرے نزدیک دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز شکل کو خوبصورت اور اخلاق کو اچھا اور انسان کو خوشبودار بناتی ہے، اور رزق کو زیادہ کرتی ہے، اور قرض کو ادا کراتی ہے، اور غم اور اندوہ کو دور کرتی ہے، اور آنکھوں کو روشنائی اور جلا دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ملائکہ سے دوستی کا وسیلہ ہے۔ تہجد کی نماز پیغمبروں کا طریقہ اور سنت ہے، اور ایمان اور معرفت کے لیے نور اور روشنی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کے ذریعے ایمان قوی ہوتا ہے، بدن کو آرام دیتی ہے اور شیطان کو غضبناک کرتی ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، دعا اور اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، انسان کی روزی کو وسیع کرتی ہے، نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہوتی ہے، قبر کے لیے چراغ اور فرش ہے، اور منکر اور نکیر کا جواب ہے۔ قبر میں قیامت تک مونس اور نمازی کی زیارت کرتی رہے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو نمازی پر سایہ کرے گی، اس کے سر کا تاج اور اس کے بدن کا لباس ہوگی، اس کے سامنے نور اور روشنی ہوگی، اور جہنم اور دوزخ کی آگ کے سامنے رکاوٹ بنے گی۔
مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت ہے اور میزان میں اعمال کو بھاری اور سنگین کر دے گی۔ پل پر عبور کرنے کا حکم ہے اور بہشت کی چابی ہے، کیونکہ نماز تکبیر اور حمد، تسبیح اور تمجید، تقدیس اور تعظیم، قرأت اور دعا ہے۔ یقیناً جب نماز وقت میں پڑھی جائے تو تمام اعمال سے افضل ہے۔ تہجد کی نماز میں بہت زیادہ آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تہجد کی نماز کو پڑھنا پیغمبروں اور اولیاء خدا کا طریقہ اور سنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طہار نماز تہجد کے بارے میں خاص اہمیت اور توجہ اور عنایت رکھتے تھے۔ اللہ کے اولیاء اور عرفاء نماز شب کو ہمیشہ بجا لانے سے اور سحر کے وقت دعا اور ذکر سے اعلی مراتب تک پہنچے ہیں۔ کتنا ہی اچھا اور بہتر اور لذت بخش ہے کہ انسان سحری کے وقت نیند سے بیدار ہو جائے اور نرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ دے اور وضو کرے اور رات کی تاریکی میں جبکہ تمام آنکھیں نیند میں گم اور سوئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور راز اور نیاز کرے اور اس کے وسیلے روحانی معراج کے ذریعے بلندی کی طرف سفر کرے اور آسمان کے فرشتوں سے ہم آواز بنے اور تسبیح اور تحلیل، تقدیس اور تمجید الہی میں مشغول ہو جائے۔ اس وقت میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی انوار اور اشراقات کا مرکز قرار پائے گا اور خدائی جذب سے مقام قرب تک ترقی کرے گا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔